تسی آئے مسکرا مفسرین نے سید کریمہ نے تحت لکھے ہے کہ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کس کو کیا جاتا ہے، یعنی حضور رحمت بن کے آئے عالم واسطے،
حضور رحمت بن کے آئے عالم واسطے. عالم ہندی کی چیز ہے. عالم کس نوں کیا جاتا ہے؟ عالم کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ مفسرین سے کلمہ نے تحریر کیا، فرمایا کہ عالم ایک ہوتا ہے عالم. عالم کے اندر علم والے، اور اگر لام تے فتح پڑھا جائے، زبر پڑھی جائے، عالم ان کا مطلب ہوتا ہے جہان. رب تعالیٰ نے محبوب نو جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں عالم مراد ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ، اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ باقی ہر چیز عالم دے اندر شامل ہے. وہ زمینہ نے، وہ آسمان نے، وہ جنت نے، وہ فرشتے نے، وہ درخت نے، نباتات نے، پودے نے، جمادات، پہاڑ نے، پرندے نے، جانور نے، درندے نے، حتیٰ کہ مسلمان نے، یہاں تک کہ کافر نے، ہر ایک واسطے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو انساناں واسطے، جانوراں واسطے، درختاں واسطے، پہاڑاں واسطے، انہاں کیڑے مکوڑیاں واسطے، انہاں جانوراں واسطے، انہاں مسلماناں واسطے، انہاں بندیاں واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے دنیا میں بھیجے. یعنی ایک عالم تو باہر ہے رب ہے. رب دی ذات عالم دے وچ شامل نہیں. رب تے عالم کو پیدا کرنے والا ہے نا. رب عالم نہیں، رب تو علاوہ عالم ما سوا اللہ، اللہ تعالیٰ تو علاوہ ہر چیز نو عالم دے اندر شمار کیتا گیا ہے. کہ پتہ چلیا رب تو بعد ہر شے واسطے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجے ہر چیز واسطے. اور ایک دن کے اندر سوال ہوتا ہے کسی پڑھنے والے کو، کسی سننے والے کو، کہ عالم کے اندر انسانوں کی دو کیٹیگریاں ہیں. ایک کیٹیگری ہے مسلمان ہونا، دوسری کوالٹی ہے کافر ہونا، یہودی ہونا، سکھ ہونا، عیسائی ہونا. ہیں جو بھی عالم کے اندر شامل ہیں. ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا حضور انسانوں واسطے رحمت بن کے آئے اور انسانوں کے اندر تے کافر بھی شامل ہیں؟ تے کافر واسطے حضور رحمت آئے نہیں یا نہیں بن کے آئے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس سوال کا جواب دیتا. آپ فرماتے ہیں عالم واسطے حضور رحمت بن کے آئے. عالم کے اندر مسلمان بھی موجود نے، کافر بھی موجود نے. حضور مسلمانوں واسطے بھی رحمت نے، کافروں واسطے بھی رحمت نے. لیکن فرق ہے، فرق چیک کرو. فرمایا کافروں واسطے اس دنیا دے اوپر رحمت نے اس واسطے ہی اتنے بڑے بڑے کفر اور ظلم اور زیادتیاں اور گناہ کرنے کے باوجود کسی کافر کی شکل بھی انسان کو باندر نہیں بڑی ہے. بندہ کافر ہے، حضور کا منکر ہے، حضور کا گستاخ ہے، حضور کو نہ مننے والا، حتیٰ کہ رب دا بھی انکار کرنے والا ہے، بتاں نوں سجدہ کرنے والا ہے. وہ بتاں نوں سجدہ کرنے والے بھی اللہ نے شکل تبدیل نہیں کی، سجدہ بتاں نوں کردا ہے. اللہ نے شکل تبدیل پھر بھی نہیں کی. رب نوں مندا ہی نہیں. یار جڑے رب نوں مندے نے تے گناہ کرن انہاں دی سمجھ اوندی ہے کم از کم رب دا، رب نوں تے مندے نے نا. لیکن کافر رب نوں ہی نہیں مندا، رب بتاں نوں سمجھ بیٹھا ہے، کاواں سورج تے ستارے نوں سمجھ بیٹھا ہے. رب دا ہے ہی انکار کردا. لیکن حیرانگی والی گل ہے اللہ نے اس بندے دی شکل تبدیل نہیں کی، انسان کو ان جانور نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں جڑے کافر پہلے آئے سن انہاں دے کفر دی وجہ تو رب نے انہاں دی شکلاں تبدیل کر چھڈیاں، انہاں دی شکلاں نہیں تبدیل ہویاں. وجہ کی ہے؟ ہیں کافر لیکن دور انہاں نوں حضور دا ملیا ہے. انہاں حضور دی آمد تو بعد پیدا ہوئے نے، تے لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی وجہ تو آمینہ دے لال دے قدماں دا صدقہ رب نے کافراں دی شکلاں تبدیل نہیں کیتیاں. سبحان اللہ. اس لحاظ دے نال حضور مسلمانوں واسطے بھی رحمت، کافراں واسطے بھی رحمت. اور فرمایا فرق آ کے تو
جدو دنیا تو بندہ مر جاتا ہے وہ چاہے مسلمان ہوئے چاہے کافر ہوئے ہن آخرت کے اندر جا کے آمینہ دے لال اپنے کلمہ پڑھن والوں واسطے رحمت اوتھے بھی بنن گے لیکن کافراں واسطے آخرت کے اندر رحمت کے اندر کوئی حساب نہیں ہے فرق ہے مسلمان اور کافر کے اندر حضور دنیا کے سارے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں لیکن مرن تو بعد رحمت کا حصہ انہوں ملے گا جنہاں حضور کا کلمہ پڑھیا ہوئے جنہاں حضور کا کلمہ نہیں پڑھیا ہوئے انہوں رحمت کا حصہ نہیں ملے گا وجہ کیا ہے لوگوں نے کفر کیتا ہے اتنا فائدہ ہو گیا نے حضور دی امت اس پیدا ہونا دا کہ اللہ نے گناہاں تے کرن دے باوجود انہاں دی شکلاں تبدیل نہیں کیتیاں حضور دی رحمت پتہ سمجھ کے نہیں ہوتی پہلے امتاں کے اندر ایک طریقہ آئی ایک بندے نے اپنے گھر چار دیواری کے اندر گناہ کیتا ہے نا گناہ تو ان کے دروازے تے اللہ والوں ہی ان کے دروازے تے لکھا جاتا سی اس بندے آج اپنے گھر کے اندر شراب پیتی ہے اس بندے اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر زنا کیتا ہے اس بندے نے چوری کر کے آیا ہے یہ بندہ ظلم زیادتی کر کے آیا ہے یعنی جڑا بندہ گناہ کرتا سی وہ جو ہے جڑا بندہ گناہ کرتا ہے جڑا بندہ گناہ کرتا ہے نا پہلے امتاں دے اندر گناہ کرتا سی ان دا گناہ چھپیا ہویا نہیں سی رہندا ان دا گناہ ان دے گھر دی چوباش تے دروازے تے لکھی جاندا سی بھئی اے بندہ اے گناہ کردا پیا ہوں اس منظر کو سامنے رکھ دیا ہوا اپنے اپنے گربان نے ذرا چانکیا کہ اج اگر ساڈے گھراں دے دروازیاں دیواراں تے باہر میدان تے گلی دے وچ لکھی جائے بھئی بندہ پڑھیا تے نمازی پڑھیا ہوتا ہے لیکن اس بندے نے گناہ کیتے نے ہے وہ حالانکہ کسی نے منہ بکھا دو گے اولاد کے سامنے بھی منہ نظراں نیچیاں ہو جاتی ہیں محلے کے اندر بندے کا سر جھک جاتا ہے پتہ سارے لگ جاتا ہے بھئی یہ بندہ چور ہے یہ بندہ ڈکیت ہے ظالم ہے یہ زیادتیاں کرتا ہے اگر یہ ہی تہاڈا عیب لوگاں کے سامنے کھول جائے کسی نے منہ وکھان جو کہ نہیں لگے گا امت محمدیہ کے اندر بڑے بڑے گناہگار ہون گے لیکن کسی کے دروازے تے نہیں لکھیتا بھئی یہ بندہ گناہ کرتا ہے وجہ کیا ہے یہ ہے کہ بندہ لیکن امتیاں آمینہ دلال ہے اے حضور دا صدقہ بندے دے عیب چھپ گئے نے اللہ نے پردہ پا چھڑیا ہے بندے عیباں تے پردہ رہے تاکہ میرے محبوب دا امتی شرمندہ نہ ہو جائے پہلی امتہ نے کپڑا ہے نا یہ ہو جائے نا نپاک پلید ہو جائے اونا امتہ نے اندر ایک لسی کا کپڑا جو ہے نا وہ کٹیا جاتا سی کپڑا پلید ہو گیا کپڑا کٹ دینا ہے یہ ہن پاک نہیں ہو سکتا یہ پاک نہیں ہو سکتا ان امتاں دے اندر کپڑا پلید ہوئے یہ کپڑا کٹ دیو پاک نہیں ہو سکتا حضور آئے آپ دے قدم لگے زمین تے اللہ نے پوری دھرتی کو پاک کر چھڑیا اور امت محمدیہ میں انعام عطا فرمایا بڑا کپڑا نہ پاک ہو جائے پانی نہ دن والی دھولوں اللہ پاک فرما دے گا ایسی آسانیاں حضور کے صدقے ملی ہیں پہلی امتاں دے مخصوص عبادت خانے دی جتھے جتھے انہاں عبادت خانہ بنایا ہے اتھے انہاں نماز کرنی عبادت کرنی اپنے طریقے دے مطابق وہ بعد کسی اور جگہ تے عبادت نہیں سن کر سکتے جتھے عبادت خانہ بنایا ہے اتھے ہی انہاں عبادت کرنی ہوندی سی اس علاوہ کسی جگہ تے عبادت نہیں سن کر سکتے حضور آئے آمینہ دے لال نے لوگوں کو دسیا اے دنیا والے جدو میں آیا دنیا دے ہن رب نے پوری زمین کو مسجد بنا چھڑیا ہے دل کردا جے تے باہر راہ وچ پٹھیاں دے ٹک تے نماز پڑھ لو میرا آمین اللہ قبول فرما لے گا سبحان اللہ وجہ کیا ہے حضور آ گئے تے پوری دھرتی مسجد بن گئی پوری زمین اللہ نے پاک فرما دیتی ہے کپڑے نو کٹنا نہیں پوندا پانی نال اللہ پاک فرما چھڑدا ہے شکلاں تبدیل نہیں ہوندیاں شکلاں اپنی سلامت رہندیاں نے وجہ کیا ہے ہر پاسوں کی کوئی اعلان ہے وجہ یہ ہے کہ آمینہ دے لال آ گئے نے کہ اللہ نے آسانیاں پیدا فرما چھڑی
لکھاں کروڑاں دے بے شمار ہندی تو بار اللہ نے حضور دے صدقے ساڈے تے مہربانیاں فرمائیاں نے انہاں وچ ایک دو تواڈے سامنے میں بیان کر رہا کہ اتنیاں چیزاں تو اللہ نے سانو محفوظ رکھے ہے وجہ یہ کہ سیدھا کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھ دینا پہلے امتاں دے اندر وضو کرنا ہے پانی ہے تو وضو کرنا ہے پانی نہیں تے پانی دا انتظار تیمم والا سلسلہ پہلے امتاں وچ کوئی نہ پہلے امتاں تیمم والا حکم کوئی نہیں سی پانی استعمال ہونا ہے تو پانی نال وضو ہونا ہے حضور آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا یہ پانی نہ لبے تے پاک مٹی جسم دے نال ہو اللہ تھوڑا جسم پاک فرما دے گا اتنیاں مہربانیاں حضور دے صدقے پانی نہیں ایک میل تک جمع پاسے پاک مٹی نال تیمم کر لو اللہ جسم پاک فرما دیندا ہے وجہ کیے ہن اس مٹی دے حضور آ گئے ایڈی اور سبحان اللہ نہیں ذرا سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ وجہ کیا ہے آمینہ دے لال صدقے اتنیاں مہربانیاں اللہ نے ساڈے تے فرمائیاں نے اج لوگ اور چکراں دے اندر پہ گئے نے اینٹی ٹیپ لے کے حضور دیاں عظمتاں ہونا ناپنیاں شروع کر دیتیاں نے ایک حضور دی عظمت زیادہ نہیں ہو سکتی ایک تو گھٹ نہیں ہو سکتی حضور نہیں کر سکتے اینا کو حضور دی عظمت ہے اسی نہیں من سکتے روڑے انہاں گلاں دے پہ گئے کہ عظمت حضور دی زیادہ ہے گھاٹے درمیانی ہے ایک تو بتا نہیں سکتے ایک تو بتا نہیں سکتے روڑے انہاں چ پہ گئے حالانکہ چاہیے لگے ہائی کہ بندہ شکر ادا کردا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے عظمتاں تو عطا کرنا ہے جدوں تیرے وچ کمی کوئی نہیں تے آمینہ دے لال وچ کمی کیویں ہو سکتی ہے چاہیے کہ بندہ شکر ادا کردا یا اللہ تیرا شکر ہے حضور دے صدقے ساڈے ائمہ تے پردے پا لے نہیں اسی اور روڑے نوں پے گئے تے گولڑے دے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے دنیا والے نوں زمین تے جوڑ کے آنا تے آپ فرماندے نے حاضر نور و بشر و غیب کو
کا نوازی دور کے کر وہ تو پڑ گیا اور کی نشہ کیوں اور کریں وہ تو کرتا ہے صلی اللہ آج تو آج میرے لیے ایک اللہ کا نبی ہے سیدنا ابو صدیق یا رسول میرے بھی قدم لگے صدیق سے بھی قدم لگے تو میں خوشی اتنی ہوئی ہے میں خوشی سے حال کام گیا ہوں کہ آج میری عظمت ہے کہ جتنے تیامینہ دے رات نے قدم لگ گئے پتا چلیا صرف اے جانتا جس جنہ کلمہ پڑھے صرف یہ نبی نہ پیار نہیں کرتے آج حضور کی گستاخی ہوئے کہ جانا قربان کر دیتے پیچھا نہیں ہٹتے اتنا تبھی کلمہ پڑھے لیکن جس میں جان ہے جنہیں جان ہی کوئی نہیں پہاڑ میں درخت میں وہ بول کے حضور نال پیار کر رہے ہیں وجہ کیا ہے حضور صرف انسانہ واسطے نہیں بلکہ اللہ نے محبوب نو اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک واسطے رحمت بنا کے بھیجے واحد العزت تو حضور کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے